آگے کنواں پیچھے کھائی، حکومت ایک اور مشکل میں پھنس گئی۔ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس وہ ہڈی بن گیا ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے۔ ججوں کے خلاف ریمارکس دینے پر اٹارنی جنرل کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اب وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کے استعفیٰ دینے اور حکومت پر ریفرنس واپس لینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ حکومت پر ججوں کی جاسوسی کرانے اور مترادہ ریمارکس دینے پر وکلاء تنظیمیں شدید رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی ریفرنس تیار کیا اور اب وکلاء کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل نے بیرسٹر فروغ نسیم سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق آج بیرسٹر فروغ نسیم نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی اہم ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے شکوہ کیا کہ حکومت کی جانب سے انہیں کوئی سپورٹ نہیں دی جا رہی، انہیں وکلاء کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی حکومتی ترجمان تک ان کا دفاع نہیں کر پا رہا۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم بھی اس صورتحال سے دل برداشتہ ہے اور ان کے قریبی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس 9 ماہ سے زیر سماعت ہے، 10 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس کیس میں ایک اٹارنی جنرل انور منصور نے عدلیہ کے بعض ججوں پر جانبداری کا الزام لگایا تھا اور اس معاملے پر پھر انہیں استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ انور منصور کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف جو کچھ کہا وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ معلومات کی بنیاد پر تھا، یعنی یہ معلومات حکومت کی طرف سے انہیں فراہم کی گئی تھی۔ وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک تھے، لیکن حکومت اور وزراء نے اٹارنی جنرل کے بیانات سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ تو جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف مالی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہے اور اس کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کئی بار بیرون ملک کے دورے کر چکے ہیں۔ جج صاحب نے حکومت پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ ان کی جاسوسی کے لیے ایک برطانوی پرائیویٹ فرم کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ جج صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی جاسوسی کے لیے برطانوی پرائیویٹ فرم کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل، وہ یہ الزام بھی لگا رہی ہیں کہ بیرسٹر فروغ نسیم بار کونسلوں میں کروڑوں روپے تقسیم کر کے وکلاء میں خلیج ڈالنے کی کوششوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل انور منصور کی جگہ پر نئے آنے والے اٹارنی جنرل خالد جوید نے بھی ریفرنس میں حکومت کی نمائندگی کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل نے حکومت سے یہ ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تو اس ریفرنس میں بیرسٹر فروغ نسیم کا کردار اتنا مترادہ ہو چکا ہے کہ ان پر ہر طرف سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے بیرسٹر فروغ نسیم نے حکومت کو بند گلی میں پھنسا دیا ہے۔ ریفرنس کی واپسی حکومت کے خلاف چارج شیٹ بن سکتی ہے اور قانونی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اگر اس ریفرنس میں بدنیتی کا عنصر بھی ثابت ہو گیا تو پھر یہ حکومت کے لیے بہت شدید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیں، بدقسمتی سے جو سب سے سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولیٹیشن۔ اگر یہاں پہ کوئی پولیٹیشن ہوتا تو پکڑا جاتا، مہینوں ضمانت ہی نہ ہوتی، انویسٹیگیشن کے بغیر جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جاتا۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے، یہاں معاملہ ایک جج صاحب کا ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ کا کیس عدالت میں ہے، ان کے کیس کے مدرجات پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ انڈر ٹرائل ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا کسی بھی جج کو خود پر لگائے گئے الزامات کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں، اور پھر اگر یہ تاثر موجود ہو کہ جج کو محض ذاتی خواہشات پر یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو پھر معاملہ صرف جج کی عزت کی بحالی کا نہیں رہتا ہے۔ تو ایک ریٹائرڈ شخص کو جب پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو سزا دینے والی عدالت ہی ختم کر دی جاتی ہے، اور کسی حاضر صرف جج کے بارے میں یہ استدلال اختیار کرنا کہ وہ سر جھکا کر اپنے خلاف الزامات کا دفاع کرتا رہے، تو کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ تو پہلے تو صرف یہ تاثر تھا کہ جج صاحب سے کسی کا کوئی ذاتی معاملہ ہے، لیکن جس طرح یہ 9 ماہ سے کیس پھنسا ہوا ہے اور اب تک ان کے خلاف ایویڈنس بھی پرووائڈ نہیں کیے جا رہے، اور اب چونکہ اس پہ فل بینچ بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیس بہت ہی بڑا کیس ہو گیا، لیکن یہ تاثر اپنی جگہ موجود ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے،
چلے مان لیتے ہیں کہ وزیر اعظم ہر کام کا ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن ہر غلط کام کرنے والے کو روکنا تو پرائم منسٹر کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا، انہیں سہولیات دینا، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ اگر وزیر اعظم کی ناک کے نیچے لوگ لوٹ مار کریں، چینی اور گندم سے مال کمائیں، ادویات کی قیمتوں میں دہاڑی لگائیں، تو انہیں روکنا کس کا کام ہے؟ یہ وزیر اعظم کا کام ہے۔ پرائم منسٹر بنیادی طور پر ریاست کا کسٹوڈین ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، اور اگر چوکیداری چوروں سے مل جائے تو پھر چوکیدار اور چور میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ خان صاحب کی ایمانداری اب اس حوالے سے کوشچن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ کوئی مافیا ہے جس نے مال کمایا، لیکن اس کا نام نہیں بتاتے، انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے، عوام کی لوٹی گئی دولت واپس نہیں لاتے، تو پھر ان کی اپنی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان لگتے ہیں۔ کیا پرائم منسٹر کا کام صرف بھاشن دینا اور ٹویٹ کرنا رہ گیا ہے، یا لوگوں کو لطیفے سنانا رہ گیا ہے؟ اس لیے تو ناقدین اسے بعض اوقات مذاق میں شغلیہ سلطنت بھی کہتے ہیں۔ حکمران جماعت، ان کے وزیروں، مشیروں، سب کو حکومت کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا، نہ کہ لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دیں۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، حکومت ایک اور مشکل میں پھنس گئی۔ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس وہ ہڈی بن گیا ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے۔ ججوں کے خلاف ریمارکس دینے پر اٹارنی جنرل کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اب وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کے استعفیٰ دینے اور حکومت پر ریفرنس واپس لینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ حکومت پر ججوں کی جاسوسی کرانے اور متنازع ریمارکس دینے پر وکلا تنظیمیں شدید رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی ریفرنس تیار کیا اور اب وکلا کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل نے بیرسٹر فروغ نسیم سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق آج بیرسٹر فروغ نسیم نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی اہم ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے شکوہ کیا کہ حکومت کی جانب سے انہیں کوئی سپورٹ نہیں دی جا رہی، انہیں وکلا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی حکومتی ترجمان تک ان کا دفاع نہیں کر پا رہا۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم بھی اس صورتحال سے دل برداشتہ ہے، اور ان کے قریبی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس 9 ماہ سے زیر سماعت ہے، 10 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس کیس میں ایک اٹارنی جنرل انور منصور نے عدلیہ کے بعض ججوں پر جانبداری کا الزام لگایا تھا، اور اس معاملے پر پھر انہیں استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ انور منصور کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف جو کچھ کہا وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ معلومات کی بنیاد پر تھا، یعنی یہ معلومات حکومت کی طرف سے انہیں فراہم کی گئی تھی۔ وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک تھے، لیکن حکومت اور وزراء نے اٹارنی جنرل کے بیانات سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ تو جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف مالی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کئی بار بیرون ملک کے دورے کر چکے ہیں۔ جج صاحب نے حکومت پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ ان کی جاسوسی کے لیے ایک برطانوی پرائیویٹ فرم کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ جج صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی جاسوسی کے لیے برطانوی پرائیویٹ فرم کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل، وہ یہ الزام بھی لگا رہی ہیں کہ بیرسٹر فروغ نسیم بار کونسلوں میں کروڑوں روپے تقسیم کر کے وکلا میں خلیج ڈالنے کی کوششوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل انور منصور کی جگہ پر نئے آنے والے اٹارنی جنرل خالد جاوید نے بھی ریفرنس میں حکومت کی نمائندگی کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل نے حکومت سے یہ ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تو اس ریفرنس میں بیرسٹر فروغ نسیم کا کردار اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ ان پر ہر طرف سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے بیرسٹر فروغ نسیم نے حکومت کو بند گلی میں پھنسا دیا ہے۔ ریفرنس کی واپسی حکومت کے خلاف چارج شیٹ بن سکتی ہے، اور قانونی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اگر اس ریفرنس میں بدنیتی کا عنصر بھی ثابت ہو گیا تو پھر یہ حکومت کے لیے بہت شدید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔